آغاز میں آپ کو بتائیں ایران کی صلاحیتیں ختم کرتی ہیں، لیڈر بھی ختم کرتی ہے۔ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیتیں بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ ایران کی تجاویز سے متعلق ابتدائی بریفنگ دی گئی ہے۔ ایرانی تجاویز سے متعلق مزید بریفنگ دی جائے گی۔ ایران کچھ غلط کرتا ہے تو حملے دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران نے غلط رویہ رکھا تو حملے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. ایران نے امریکہ کو لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی تجاویز بھیج دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ یہ تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی ہیں۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر ایران کو 9 نکاتی تجویز بھیجی تھی۔ امریکہ نے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز دی تھی۔ ایران کا اصرار تھا 30 دن میں مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ ایران نے جنگ بندی میں توسیع کے بجائے جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی۔ تجاویز میں عدم جارحیت کی ضمانتیں، امریکی افواج کا انخلاء، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، ایرانی منجمد اثاثوں کی بحالی، پابندیوں کے خاتمے کے نکات شامل ہیں۔ لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بھی ایرانی نکات میں شامل ہے۔ ایران اپنی تجویز پر امریکہ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن نہیں لگتا کہ یہ قابل قبول ہوں گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے لکھا، وہ ایران کی تازہ تجویز پر غور کریں گے، لیکن ان کے خیال میں اس کی منظوری ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے گزشتہ 47 سالوں کے دوران دنیا اور انسانیت کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، ایسی صورتحال میں ان تجاویز کا ممکن نہیں کوئی مناسب حل سامنے آ سکتا ہے۔ سفارتکاری یا محاذ آرائی، اب گیند امریکہ کی کوچ میں ہے۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امن منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی تہران میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، یہ واشنگٹن پر منحصر ہے۔ پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایرانی ہر سطح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کی ٹرمپ کے بحری قزاقی کے اعترافی بیان پر کڑی تنقید، کہا امریکی صدر نے کھلے عام بحری قزاقی کا اعتراف کیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جہازوں پر غیر قانونی قبضے کو بحری قزاقی کے طور پر بیان کیا، ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات پر فخر کا اظہار بھی کیا اور یہاں تک کہا کہ ہم قزاقوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ بیان بین الاقوامی میری ٹائم نیویگیشن کے خلاف اقدامات کا اعتراف ہے، جس پر عالمی برادری کو فوری رد عمل دینا چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قسم کی خلاف ورزیوں کو مسترد کریں اور مناسب کارروائی کریں۔ ایران نے حملوں کے دوران استعمال کیے گئے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پاسداران انقلاب نے ہورمزگان صوبے میں 15 امریکی میزائلوں کو ناکارہ بنایا اور ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے سپرد کر دیا۔ ٹیکنیکل یونٹ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بعض ایرانی رہنماؤں نے ان میزائلوں کو تحفہ قرار دیا اور دعویٰ کیا میدان جنگ ملکی دفاعی صنعت کے لیے ریسرچ لیبارٹری بن چکا ہے۔ ریورس انجینئرنگ میں کسی مشین کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مغربی تجزیہ کار کے حوالے سے کہا گیا مخالفین کو اصل تشویش اس بات پر ہے کہ ایران جدید امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کو ڈی کوڈ کر رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ قطری وزیر اعظم نے کہا آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے اور اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے۔ سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنرل مارک کمٹ کہتے ہیں پاکستان نے شاندار انداز میں ثالثی کی ذمہ داری نبھائی۔
امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے تعلق نے پاکستان اور امریکہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ امریکہ سے تعلقات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے تمام اقدامات سے اتفاق کیا جائے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کی صدر ٹرمپ کی خارجہ اور معاشی پالیسیوں پر تنقید، کہا ایران جنگ شروع کرنے سے پہلے اتحادیوں سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ فوج پالیسی اور تجارتی محصولات نے اتحادیوں کو واشنگٹن سے دور کر دیا ہے۔ یہی وجہ اب اپنی خارجہ پالیسی میں صرف امریکہ پر انحصار کرنے کے دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ کے الیکٹرک کا کراچی میں ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ۔ کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ ہیٹ ویو میں تمام شٹ ڈاؤن معطل کر دیے جاتے ہیں۔ کراچی کے 70% نیٹ ورک لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے۔ درجہ حرارت 45 ڈگری سے اوپر جانے پر اکنامک لوڈ شیڈنگ روک دی جاتی ہے۔ اور کراچی کے شہری شدید گرمی میں پانی کو ترس گئے۔ دھابیجے پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث پانی کا بدترین بحران پیدا ہو گیا۔ واٹر کارپوریشن کے نائلین نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ دھابیجی کے مقام پر 4 روز قبل ٹوٹنے والی MS لائن کی مرمت نہ ہو سکی۔ کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی، ملیچہ، نیسر گوٹ، صدر کے علاقے شدید گرمی میں پانی سے محروم ہیں۔ جمشید ٹاؤن، کلفٹن، گلستان جوہر، گلشن اقبال، لیاقت آباد میں بھی پانی کی فراہمی معطل ہے۔ واٹر کارپوریشن نے بدھ کو لائن کا مرمتی کام مکمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے لائن ٹوٹنے سے 90 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ MS کی پائپ لائن کا مرمتی کام شام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں آج رات تک پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پا میں کے الیکٹرک کے خلاف منفرد احتجاج، جنریٹر چلا کر شروع ہونے والے احتجاج جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ ملیر کھوکھرا پار، چمن کالونی سمیت اطراف کے علاقوں میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شدید حبس اور گرمی کے ماحول میں بجلی گردی منظور نہیں، کبھی کیبل فالٹ تو کبھی مینٹیننس کے نام پر بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ خواتین اور بچوں کی حالت بھی غیر ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ کے الیکٹرک کے ظلم کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب گھر کی خواتین روڈوں پہ نکل آئے تو سمجھ لیں کہ وہ گورنمنٹ اور وہ حکومت اور وہ ادارے ناکام ہیں۔ بل نہیں بھرتے ان کو بجلی دی جاتی ہے اور جو بھر رہے ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں؟ کمائے نہیں کمائے، بل ادا کرنا ہے یہاں پہ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کا پرچہ دینے والے بچے روز امتحان کی تیاری نہیں کر پا رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کے نتائج متاثر ہوئے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے بادل جم کر برسیں گے، عوام تیاری پکڑ لیں، NDMA نے خبردار کر دیا۔ پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر 11 باری کا بھی امکان ہے۔ مری، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت کئی شہر متاثر ہو سکتے ہیں۔ KP میں پشاور، سوات، محمد پاڑہ، چنار میں برسات متوقع ہے۔ گلگت اور آزاد کشمیر میں منگل تک بارش، بادل برسنے کی پیش گوئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہے، شہری چھٹی انجوائے اور ناشتے کے لیے مختلف پوائنٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، آج اتوار کا روز ہے اور صبح اتوار کے روز لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی، جس سے گرمی کا مکمل طور پر زور ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت شہر لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ یہاں پر میں PIA روڈ پر موجود ہوں اور ان کی خاص جو نہاری ہے، کراچی کی نہاری ہے، یہاں پر لاہوریے کراچی کی نہاری کھانے آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ ان کی نہاری بڑی اچھی ہے، تو ہم نے کہا کہ پھر موسم کے ساتھ دو اچھا ہو جائے گا کام، تو اس وجہ سے ہم پھر آج جب نہاری صبح فرسٹ ٹائم پہ اس لیے آئیں کہ بعد میں رش بہت ہو جاتا ہے، تو صبح جو ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور موسم کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج موسم بھی خوشگوار ہے اور اسی خوشگوار موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح سویرے یہاں پر نہاری پوائنٹ پر پہنچے ہیں اور نہاری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی